محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے سچ۔ سچ کو عربی زبان کے اندر صدق کہتے ہیں۔ اور محترم سامعین، صدق کے متعلق نہ صرف یہ کہ اسلام کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر بھی سچ کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر دین اسلام کے اندر تو بہت ہی زیادہ سچ کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر، جس شعبے کے اندر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، سچ کو اپنانا ہے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنوں کی چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی والصادقین والصادقات یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسلمان مرد بھی سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور مسلمان عورتیں بھی سچ بولنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر منافقین کی چند نشانیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ جو مسلمانوں کی، ایمان والوں کی نشانی سچائی ہے، اس کو اپنائیں۔ اور پھر یہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنانا ہے، بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ سچ کے مقابلے کے اندر جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، اور سچے لوگوں کا ساتھ بھی دینا ہے اور ان کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ بھی رہو۔ ایسا نہیں کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہے، خود تو کہو کہ میں تو سچا ہوں لیکن سچے لوگوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ، نہیں، اس وقت سچے لوگوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اور یہ محترم سامعین ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس موضوع کو اس لیے چنا ہے کہ جھوٹ گھروں کے اندر، معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، ہر معاملے کے اندر جھوٹ جو ہے وہ محترم سامعین آتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ آتا جا رہا ہے۔ اور اگر سمجھایا جائے تو پھر محترم سامعین سچ کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہے دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ محترم سامعین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ جو ہے یہدی الی البر، یہ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں یہ بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیق کا مقام بہت اونچا ہے محترم سامعین۔ مقام صدیقیت یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام صدیقیت نصیب فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں آگے فرمایا وَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ یہ بندوں کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ یہ بندے کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، عادت بنا لیتا ہے جھوٹ بولنے کی، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ تو یہ محترم سامعین جھوٹ جو ہے یہ بولتے اس لیے ہیں کہ شاید ہمارے کام جو ہیں وہ درست ہو جائیں، شاید جو کام بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ درست ہو جائیں، کیونکہ انسان عام حالات کے اندر تو جھوٹ نہیں بولتا، جب پھنس جاتا ہے چاروں طرف سے تو پھر جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک جھوٹ بولتا ہے ان حالات سے نکلنے کے لیے تو پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو سچ بولا کرو، سیدھی بات کہا کرو، اور سیدھی بات جب تم کہو گے یصلح لکم اعمالکم، جو تمہارے بگڑے ہوئے کام ہیں، جہاں تم پھنس گئے ہو، تمہیں یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹ بولیں گے تو نکل جائیں گے، نہیں، سچ بولو گے یصلح لکم اعمالکم، سارے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ خود درست کر دے۔ اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سچ بولنے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے محترم سامعین مجھے اور آپ کو سچ کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،
آپ پر جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے وہ بھی آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کو سچا مانا کرتے تھے۔ ابو جہل جو جانی دشمن تھا وہ بھی آپ کو سچا سمجھتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے پاس گئے، ہرقل بادشاہ کے پاس شکایت دے کر مسلمانوں کی، تو وہاں چند باتیں ہرقل کے سامنے ہوئیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہرقل نے کہا یار یہ تمہیں کہتے کیا ہیں، جو تم اتنا ان سے تنگ آ گئے ہو، تمہیں کیا کہتے کیا ہیں، کن چیزوں کا یہ حکم دیتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان نے اس وقت کہا یہ ہمیں صرف یہ کہتے ہیں اعبد اللہ وحدہ، کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جو تمہارے آباء و اجداد غلط غلط رسومات کے اندر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑ دو، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ، اور ہمیں یہ نماز کا اور سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ابو سفیان بھی اس وقت کہہ رہے ہیں، حضرت ابو سفیان بھی، کہ یہ کس چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ سچائی کا۔ اس لیے محترم سامعین میں اور آپ سچائی کو اپنائیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جھوٹ جو ہوتا ہے اس کی اتنی نحوست ہوتی ہے، اتنی نحوست ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی کتنا ہی تیز کیوں نہ بھاگے، کتنا ہی جو ہے وہ تیز کیوں نہ ہو، سچ آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے، اور سچ کی رفتار کتنی ہی کم کیوں نہ ہو آخر کار جھوٹ سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور پھر محترم سامعین جھوٹ کی بدبو سے اللہ کی رحمت کے فرشتے گھروں سے نکل جاتے ہیں، کاروبار سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کاروبار کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، آپس میں معاملہ کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے سچ بولتے رہتے ہیں، کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، اس وقت تک تو ان کی خیر، خرید و فروخت کے اندر، معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالتے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں چھپانی شروع کر دیتے ہیں، فراڈ کرنا ایک دوسرے سے شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خرید و فروخت سے، اس معاملے سے خیر و برکت نکال لیتے ہیں۔ تو آج محترم سامعین کاروبار بڑے وسیع ہیں لیکن جھوٹ ہے ان کے اندر، اور حد درجے کا جھوٹ ہے، اور اتنا جھوٹ ہے اگر کوئی سمجھائے تو جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں، اور سچ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کاروبار تو پھیلتے جا رہے ہیں لیکن خیر و برکت نہیں ہے، مال تو بڑھ رہا ہے لیکن خیر و برکت نہیں ہے۔ یہ خیر و برکت میں اور آپ محترم سامعین چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کاروبار کے اندر، مال کے اندر آئے، تو پھر محترم سامعین جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، سچ کو اپنانا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کاروبار کو بڑھانا ہے، اس کے اندر خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے۔ وہ کیسے ڈالیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اس کے اندر۔ اور پھر محترم سامعین اگر بندہ سچ کو اپناتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جھوٹ، ایک جھوٹ کو مشہور قول ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جب بندہ شروع سے ہی سچ کو اپنا لے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر چند برائیاں ہیں، چند بری خصلتیں ہیں، آپ کی خاطر مجھے کسی ایک خصلت کے متعلق ارشاد فرما دیے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر شراب پینے کی بری عادت ہے، زنا کی عادت ہے، میرے اندر چوری کرنے کی بری عادت ہے، جھوٹ بولنے کی بری عادت ہے، یہ چار بری خصلتیں ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کے متعلق ارشاد فرما دیجیے، میں اس کو اپنا لیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے۔ وہ چلا گیا، وہ اس نے سمجھا یہ تو سب سے آسان ہے، جھوٹ کیا ہے، باقی تو موجیں لگ گئی، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی۔ حالانکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ایک سے منع کر کے باقی کی اجازت دے دی۔ خیر وہ آدمی چلا گیا، شام ہوئی، شراب پینے لگا، کہنے لگا وعدہ کر کے آیا تھا سچ بولوں گا، اب اگر جا کر صبح سچ بولتا ہوں تو پھر شراب کی جو حد ہے وہ جاری ہوگی۔
اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی ہوگی، شراب چھوڑ دی، نہ میں شراب پیتا ہوں نہ جو ہے وہ جھوٹ بولوں گا۔ اور پھر زنا کی طرف جانے لگا، پھر وہی خیال آیا کہ وعدہ کر کے ہوں جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں گا تو زنا کی جو حد ہے وہ جاری ہوگی، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، زنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر چوری کی طرف نکلنے لگا، دل کے اندر خیال آیا وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر سچ بولوں گا صبح جا کر تو حد جاری ہوگی، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو چور کی سزا ہے وہ مجھ پر جاری ہوگی، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ خلافی۔ چند دنوں تک اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اسی طریقے سے لڑتا رہا، جگڑتا رہا، آخر سارے گناہ چھوٹ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا آپ کے حکم کے مطابق، تو دیگر جو گناہ ہیں وہ خود بخود چھوٹ گئے۔ تو یہ محترم سامعین، میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر گناہ جو ہیں وہ چھوٹ جائیں تو پھر جھوٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، سچ کو اپنائیں، سچے لوگوں کو جو ہے وہ اپنائیں۔ اور محترم سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات، سچی بات کہا کرو، تمہارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ جب ہمارے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بگڑے ہوئے کاموں کے لیے جھوٹ بولیں؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے سچ تم بولو، بگڑے ہوئے کام میں درست کر دوں گا، سچ تم بولو، تمہارے کاروبار کے اندر خیر و برکت میں ڈالوں گا، سچ تم بولو، تمہاری زندگی کے اندر آخرت کی جو کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی میں اس سے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی جائیں، میں اور آپ جس شعبے کے اندر بھی جائیں، محترم سامعین سچ کو اپنائیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں تین قسم کے سچ ہیں: زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی۔ زبان کی سچائی، یہ جو زبان سے سچ بولتے ہیں یہ ہے۔ دل کی سچائی یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل کے اندر بھی اس کی تصدیق ہو، اور عمل کی سچائی یہ ہے دل سے جس کی تصدیق کر رہے ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہیں عمل بھی اسی کے مطابق کریں۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی سچائی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔